السلام علیکم، میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ گرلز آرٹس کالج کوٹا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے کورس میں بی اے پارٹ فرسٹ کے پیپر سیکنڈ میں مولانا الطاف حسین حالی کی نظم مسدس مد و جزر اسلام کورس میں شامل ہے۔ ہم آج مختصراً مولانا الطاف حسین حالی کے سوانحی کوائف اور ان کی نظم مسدس مد و جزر اسلام پر اظہار خیال کریں گے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، لیکن گھر کے حالات کے سبب جلد ہی گھر کو خیر آباد کیا اور غلام مصطفیٰ خان شیفتہ اور سر سید احمد خان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہوئے سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ انہی کی ایما پر مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ مسدس یعنی 6 مصرعوں والی نظم، یعنی مسدس مد و جزر اسلام جو نظم ہے 6 مصرعوں پر مشتمل ہے، یعنی مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک دردمند دل رکھتے تھے۔ ان کو قوم کی زبوں حالی پر سخت ملال تھا، اس لیے انہوں نے اس نظم کے ذریعے قوم کے عروج اور زوال کی داستان بیان کی ہے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی آفاقی شہرت یافتہ نظم ہے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ روز جزا کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ دنیا سے آپ میرے لیے کیا لائے، تو سر سید احمد خان نے کہا کہ مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوا کر لایا۔ اس قول سے ہمیں الطاف حسین حالی کی اس نظم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل نظم ہے۔ اس میں انہوں نے تمام ان وجوہات پر کہ ہمارا ماضی کیسا تھا اور آج ہم کیا ہو گئے ہیں، یعنی ایک پوری دنیا کے اندر ہماری ایک آن بان شان اور وقار تھا جو نیست و نابود ہو گیا ہے، اور اس کی انہوں نے تمام وجوہات ظاہر کی ہیں۔ لیکن آپ کے کورس میں جو حصہ ہے وہ ہے تعلیم کی اہمیت کا۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر علم کی بے حد اہمیت ہے۔ انسان تبھی کہلانے کا مستحق ہے جب وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو۔ علم کی دولت انسان کو برے اور بھلے میں فرق کرنا سکھاتی ہے، ترقی کی منازل حاصل کراتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم میں تاریخی شواہد سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن بھی خاندانوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا
اس کی افادیت کو مانا، ان لوگوں نے دنیا میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے ان کی پوری قوم کا مستقبل تابناک ہوا، اور ان کے کارنامے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے گئے۔ تو یہاں حالی نے ہمیں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مطلب جب جو گھرانے جن کے اندر علم پر توجہ دی جاتی تھی، وہ کس طرح سے ترقی کے منازل حاصل کر لیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ان کے سارے شرافت کے دعوے باطل ہو گئے۔ اس میں انہوں نے ہمیں یونان کی ترقی کے اسباب بتائے ہیں، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں ترقی کی یونان کے اسباب کیا تھے؟ جہاں علم یا کسی کے اندر کوئی قابلیت، اہل یونان پاتے تھے تو پیر و برنا سب اس پر فدا ہو جاتے تھے، یعنی اس کی اہلیت، اس کی علمیت، اس کی قابلیت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور اس میں انہوں نے آگے یہ کہ جو ایک معمولی سی چینٹی ہوتی ہے جس کے اندر نہ حکمت ہوتی ہے نہ، لیکن وہ مسلسل جدوجہد کرتی ہے، اور ایک انسان کی محنت کے بوتے پر پورے خاندان کے خاندان پلتے ہیں۔ تو یعنی اس میں انہوں نے ہمیں قومی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں مسلسل عمل، جدوجہد اور کوششیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، اور ہم جو ایک ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اس قعر مذلت سے نکل پائیں اور ایک کامیاب اور کامران زندگی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں ہمارے وقار، ہماری عزت، ہماری شان و شوکت اور حکمت عملی کو جو ایک چوٹ پہنچی ہے اس سے ہم مقابلہ کر پائیں اور اپنا ایک کھویا ہوا وقار واپس سے حاصل کر پائیں۔ یہ جو نظم ہے مولانا الطاف حسین حالی کی، یہ بے حد اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کے مشن کو اپنا مشن بنایا، اور ان کے تمام تر کارنامے اردو زبان اور قوم کی خدمت سے متعلق ہیں، اور سر سید احمد خان کی ایما پر مولانا الطاف حسین حالی نے جو یہ نظم مسدس مد و جزر اسلام، یعنی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کا کیا شاندار ماضی تھا، اور آج ان کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے، اس کی جانب انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہ نظم امتحان کے نقطۂ نظر سے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ لوگوں کو سر سید احمد خان کی سوانح عمری کے ساتھ ساتھ اس نظم سے اقتباس کی تشریح بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے مسدس مد و جزر اسلام کی اہمیت اور اس کا خلاصہ بھی آپ کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔